حضرت امیر خسرو کا ایک مرتبہ میں نے یہاں پر جمعہ پڑھایا تھا، حضرت امیر خسرو کے اوپر ان کی ایک نعت ہے. یہ حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید خاص ہیں، اور اتنے عظیم مرید ہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا تھا اگر شریعت کی رکاوٹ نہ ہوتی تو نظام الدین اولیاء کی قبر میں صرف نظام الدین اولیاء ہی نہ ہوتے بلکہ میرے ساتھ امیر خسرو بھی ہوتے، ہم ایک قبر میں ہوتے. حضرت امیر خسرو نے ایک نعت لکھی ہے جہاں حضرت جبریل کا نقشہ کھینچا ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے حضرت جبریل امی سے پوچھا کہ اے جبریل بتا تو صحیح، تو نے حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک ہر نبی کی زیارت کا شرف پایا ہے، ہر نبی کی معیت میں بیٹھے ہو، ہمارے بارے میں بتاؤ تم نے ہمیں کیسا پایا ہے. تو اس وقت حضرت جبریل نے جو لفظ کہے حضرت امیر خسرو نے اپنی نعت میں وہ لفظ نقل کیے. حضرت امیر خسرو کہتے ہیں آفا کہا گردید ام مہر بتاں ورزید ام بسیار خوباں دید ام ولیکن تو چیز دیگری. یا رسول اللہ میں نے سارا جہان گھوما ہے، جہان میں جتنی مخلوقات ہیں میں نے سب کو دیکھا ہے، پھر ان میں جو سب سے زیادہ خوبیوں والے، سب سے زیادہ حسین و جمیل ہستیاں جو انبیاء کی جماعت تھی ان کی زیارت کا مجھے شرف حاصل ہوا ہے. لیکن یا رسول اللہ ولیکن تو چیزیں دیگری، آپ جیسا حسین تو میں نے کہیں بھی نہیں دیکھا. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. اس دور میں جو لوگ اسلام لائے یا تو انہوں نے حضور کے حسن کو دیکھا تو کلمہ پڑھ لیا، یا پھر انہوں نے حضور علیہ السلام کے معجزات کو دیکھا تو کلمہ پڑھا. لیکن حضور کی ظاہری حیات مبارکہ کے بعد قیامت تک جو لوگ ایمان لائیں گے اور شعرائے دوزخ سے ہٹ کر جنت کے وارث بنیں گے، اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے سیرت نبوی پر عمل کرنا، حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر عمل کرنا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے واقعات اس قدر شاندار ہیں، انسان کا ایمان روشن ہو جاتا ہے، ایمان منور ہو جاتا ہے. اوکاز کا میلہ لگا ہوا تھا، یہ عرب شریف میں ایک بہت بڑی تاجر منڈی تھی، بڑی تاجر منڈی جس میں پوری دنیا سے تاجر آتے. آپ اس بات کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ہمارے ہاں پوری دنیا میں مختلف میلے لگتے ہیں تو مختلف تاجر اپنی چیزیں وہاں لے جاتے ہیں. یہ اوکاز کا میلہ اتنا بڑا میلہ ہوتا کہ پوری دنیا سے تاجر اس میلے میں اپنی چیزیں لاتے اور بیچتے تھے. میرے آقا کریم علیہ السلام اوکاز کے میلے میں تشریف لائے، حضور دین کی دعوت پیش کر رہے ہیں، اور یہ اسلام کا ابتدائی زمانہ ہے. آپ دعوت پیش کر رہے ہیں، آپ کے پیچھے ابو جہل چل رہا ہے اور دیگر کافر چل رہے ہیں، اور جن کو حضور اسلام کی دعوت دیتے ہیں ابو جہل اور دیگر لوگ ان سے کہتے ہیں ان کی بات نہ سننا، نعوذ باللہ یہ تو جھوٹ بولتے ہیں، یہ تو تمہیں اپنے دین سے ہٹا دیں گے اپنی جادوگری کی وجہ سے، یہ بہت بڑے جادوگر ہیں. کتنا بڑا دل ہے حضور کا، اور کتنا بڑا حوصلہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے سامنے، آپ کے چہرہ انور کے سامنے کفار کیا کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ جھوٹے ہیں. حضور ان کی طرف دھیان نہیں دے رہے، حضور اسلام کا تصور جو ہے، اسلام کا جو خوبصورت دین ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. یثرب، اس وقت جو یثرب تھا مدینہ منورہ نہیں تھا بنا، وہاں سے 6 تاجر آئے ہوئے تھے. انہوں نے حضور علیہ السلام کی بات سنی تو انہوں نے کہا کہ ہم اس سال ابھی تو اسلام قبول نہیں کرتے، آپ ہمیں تھوڑا وقت دیں، آپ کی باتوں پر ہم جو ہے وہ جا کے غور و فکر کریں گے، اگلے سال جب اس میلے میں ہم آئیں گے تو آپ ہم سے ملنا، پھر ہم اپنے ارادے کا اظہار آپ سے کریں گے. جب اگلے سال وہ آئے نا تو وہ 6 آدمی نہیں تھے بلکہ 12 آدمی تھے. 6 آدمی اور ساتھ لے کے آئے، اور آتے ہی انہوں نے کہا ہم نے غور کیا ہے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور آپ کے دین کو قبول کرتے ہیں. جب یہ حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں پر بیعت کرنے لگے تو حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ
وہ اس وقت وہاں پر موجود تھے، تو انہوں نے یہ اسلام نہیں تھے لائے، لیکن یہ ہر وقت حضور کے قریب رہتے، کوئی شخص حضور کو تکلیف نہ پہنچائے۔ جب یہ شخص مدینہ منورہ کے 12 شخصوں میں سے ایک شخص بیعت کرنے لگا تو حضرت عباس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے فرمایا تمہیں پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں اسلام قبول کرنے لگا ہوں، حضور کے ہاتھ میں بیعت کرنے لگا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ کہ تم پورے عرب کو اپنا دشمن بنا لو گے۔ تو اس نے ایک جملہ اس وقت کہا جو بعد میں صحابی رسول بنے، انہوں نے کہا اے عباس آپ اپنے بھتیجے سے ایک وعدہ ہمیں لے دیں، حضور علیہ السلام ایک وعدہ ہم سے فرما لیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کون سا وعدہ چاہیے؟ فرمایا جو آپ کہتے ہیں کیسر و کسریٰ ہمارے غلاموں کے قدموں کے نیچے روندے جائیں گے، اس وقت جو سپر طاقتیں تھیں، مکہ معظمہ فتح ہو جائے گا اور اسلام کی روشنی 4 دانگ عالم تک پھیل جائے گی۔ جس دن مکہ مکرمہ فتح ہو آپ ہم سے یہ وعدہ کریں کہ آپ ہمیں اکیلے مدینہ منورہ واپس نہیں بھیجیں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ مدینہ منورہ چلیں گے۔ یہ نہ ہو کہ مکہ معظمہ فتح ہو جائے تو آپ اپنی قوم کے ساتھ رہیں اور ہمیں کہیں آپ واپس لوٹ جائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہم آج اسلام قبول کر رہے ہیں، جیسے آج عکاظ کی منڈی میں آپ کا قرب ہمیں حاصل ہے، ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی کی آخری سانس بھی اس حال میں گزرے کہ آپ کا قرب ہمیں حاصل ہو۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تم اسلام لے آؤ، جس دن مکہ معظمہ فتح ہوگا میں مکہ معظمہ میں نہیں ٹھہروں گا، میں تمہارے ساتھ مدینہ منورہ چلا جاؤں گا، تمہارے ساتھ رہوں گا۔ تو یہ بزرگ اٹھے ہیں، اپنے سر سے دستار کو اتار کے زمین پہ رکھا ہے اور کہا حضور کا قرب ہمیں حاصل ہو، یہ عرب کیا چیز ہے، سارا زمانہ بھی ہمارے سامنے کھڑا ہو، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جزا اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جزا اور کیا چاہیے۔ تیری نسبت نے سنوارا ہمارا انداز حیات، ہم اگر آپ کے نہ ہوتے تو سگے دنیا ہوتے۔ صدیوں بعد جو لوگ صرف گنبد خضرا شریف کو دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں، ذرا ان لوگوں کا مقدر تو دیکھیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے گنبد خضرا کے مکین کو دیکھا ہے۔ محمد علی ظہوری کا ایک شعر ہے، اس کو ہم نے تجربے میں بھی دیکھا ہے۔ آپ میں سے جو لوگ مدینہ منورہ گئے ہیں نا، جب آپ گنبد خضرا شریف کے سامنے ہوتے ہیں نا تو جب واپس پلٹنے لگتے ہیں تو آپ مڑ مڑ کے گنبد خضرا شریف کی طرف دیکھتے ہیں بار بار۔ محمد علی ظہوری نے کہا تھا کہ جتھے میرے حضور دے پیر لگ گئے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو، جڑی میرے حضور دا منہ چومے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو، جندیاں قسماں ظہوری خدا کھاوے ایڈا سونا تے کسے دا نا نہیں ہو، جاؤ بہ جاؤ جالیاں نال لگ کے اس چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں ہو۔ جب انسان واپس ہو رہا ہوتا ہے گنبد خضرا شریف سے تو مڑ مڑ کے دیکھتا ہے گنبد خضرا شریف کی طرف۔ محمد علی ظہوری نے لکھا تھا سرکار دے روزے دا دیدار نرالا اے، مڑ مڑ کے پیا ویکھاں جد ویکھاں تے ٹھر جاواں، مڑ مڑ کے پیا ویکھاں جد ویکھاں تے ٹھر جاواں، نظر سے جمال گنبد خضرا دیکھ رہا ہوں، میں کون ہوں کیا دیکھ رہا ہوں۔ گنبد خضرا کو جو دیکھا تو یہ احساس ہوا کس قدر قیمتی شے ہے یہ میری بینائی بھی۔ انسان کو آنکھوں کی اس دن قدر ہوتی ہے جس دن آنکھوں سے انسان گنبد خضرا شریف کو دیکھتا ہے۔ 1500 سال کے بعد غلام حضور کے روضہ انور کو دیکھیں
تو وہ دنیا کو بھول جائیں۔ وہ کتنے خوش نصیب تھے اوکاز کے میلے میں جو کہہ رہے ہیں حضور آپ کا قرب حاصل ہو جائے، یہ عرب چیز ہی کیا ہے، ہم پورے زمانے سے ٹکر لے سکتے ہیں، پھر ہمیں پورے زمانے کی پرواہ نہیں، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جزا اور کیا چاہیے۔